ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم زندگی کے کسی معاملہ میں بھی روشنی حاصل کرنا چاہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تمہیں نور ملتا رہے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں اپنی امت میں ایسے ہوں جیسے ایک والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا میں تمہاری امت میں ایک والد کی مثل ہوں، ایک باپ کی مثل ہوں، اور میں میری ذات سے تو تمہیں اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے اور قضائے حاجت کیسے کرنی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میری ذات سے تو تمہیں جہاں تک رہنمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سماعت فرمائیں اور گھروں میں جا کر سنائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے النذیر العریان، جیسے ایک ڈرانے والا آیا، اس نے دیکھا ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا وہ لشکر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک جماعت آ رہی ہے اور اگر تم یہیں پہ بیٹھے رہے تو اس جماعت نے جو ہے وہ تم پہ حملہ کر دینا ہے اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب آنے والے نے بتایا اور اس جماعت نے اس آنے والے کی گفتگو کو سنا تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کی بات کو تو سنا لیکن جگہ کو نہیں چھوڑا، وہیں پہ بیٹھے رہے اور اپنا عذر بیان کرتے رہے اور کہتے رہے کہ تو بس ایسے کی باتیں کر رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں لشکر آیا اور لشکر نے اس بیٹھی ہوئی جماعت پہ حملہ کیا، اور جب اس پہ حملہ کیا تو جو نہیں اٹھے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور میں ایسے ہی میری اور میری امت کی مثال ہے کہ میں انہیں دنیا میں بتانے آیا ہوں کہ لوگوں میں جہنم کی آگ کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، معراج کی رات میں نے وہ معاملات دیکھے ہیں۔ تم اپنی زبانوں پہ سچ کے ترانے لاؤ، تم اپنی زندگیوں میں قرآن کا نور لاؤ، تم اپنے سجدوں میں مصطفیٰ کریم کی سنت کا سرور لاؤ، اور تم معاملات کو ایسے حل کرتے جاؤ کہ تمہارا ایک ایک قدم میرے نبی کے نقش قدم پہ ہو، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات گیا تو سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا تو ایک گڑھا تھا، اور فرمایا اس گڑھے کے قریب سے میں گزرا تو اس گڑھے میں بدبو آ رہی تھی، اور بدبو آ رہی تھی تو میں جب اس کے قریب سے گزرا تو اس کی جو بو تھی اس نے وہاں مجھے تیزی سے چلنے پہ مجبور کیا۔ تو میں نے کہا جبریل اس گڑھے میں کون ہے اور یہ کون سی بدبو ہے؟ تو عرض کیا آقا آپ کی امت کی ان عورتوں کا حال ہے کہ جو ناجائز زیب و زینت کرتی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ جو ناجائز فیشن کرتی تھی، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بو تھی کہ قریب کھڑے ہونا بھی جو ہے وہ دشوار ہو رہا تھا۔ تو ان عورتوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک فیشن پرستی میں ماحول گزرتا ہوگا۔ میرے نبی نے تو جہاں تک فرمایا، میرے آقا نے فرمایا مرد جو ہے وہ عورت کا جوتا نہ پہنے، اور عورت جو ہے وہ مرد کا جوتا نہ پہنے، مرد جو ہے وہ عورت کا لباس نہ پہنے، اور عورت جو ہے وہ مرد کا لباس نہ پہنے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو مرد عورتوں جیسے کام کرے یعنی عورتوں والی مشابہت اختیار کرے، اور جو عورت مردوں والی مشابہت اختیار کرے تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ لعنتی ہے۔ میرے آقا تو ایک جگہ سے گزرے معراج کی رات، تو میرے آقا نے دیکھا عورتیں کھڑی ہیں اور ان کی چھاتیوں کے اوپر بڑا بڑا سانپ جو ہے وہ ڈس رہا ہے۔ تو میرے آقا نے اس منظر کو جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اتنی بڑی صدا، یہ کون سے معاملات والی عورتیں ہیں؟ عرض کیا آقا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں
کہ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ کی شریعت کا حکم تھا کہ ماں اولاد کو دودھ پلائے اور یہ دودھ نہیں پلاتی تھی اپنی بچوں کو، یہ تو صرف فیشن پرستی میں رہتی تھی، دودھ نہ پلانے کی وجہ سے سانپ انہیں ڈس رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں فرمایا میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے 100 عورتوں میں سے 99 عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی یہ گفتگو ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے تھے۔ کون عبداللہ بن مسعود ہیں؟ لیکن اتنے خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھتے تھے کہ میرے آقا ان کو بلا کر اپنے قریب بٹھا کر فرمایا کرتے تھے عبداللہ ذرا تو تلاوت کر، میں تیری تلاوت سبحان اللہ جس پہ قرآن نازل ہوا جس ہستی پہ وہ فرما رہے ہیں عبداللہ ذرا تم قرآن پاک پڑھو۔ اور میرے آقا کے جو نالائن پاک تھے نا، جب حضور نالائن پاک اتارتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس نالائن پاک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، یعنی ان کی ڈیوٹی تھی۔ کملی والے کا آسا بھی ان کے پاس ہوتا تھا، مصطفیٰ کریم کے نالائن بھی ان کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہفتے میں 2 دن منتخب کیے تھے کہ آپ 2 دن ہفتے میں خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ آج کس چیز پہ ہے؟ آپ نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ اس وقت عرب میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ بازوؤں پر سوئیوں کے نشان لگا کر پھر اس کے اندر رنگ بھر کر طرح طرح کے ڈیزائن بناتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے ان عورتوں پر لعنت ڈالی ہے کہ جو اس طرح بازوؤں پہ ڈیزائن بنا کر اس پہ طرح طرح کے رنگ بھرتی ہیں۔ اور آج کل تو یہ معاملہ عورتوں نے کیا، آج تو نوجوانوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ آج ان کے بازوؤں پہ بھی ایسے نشان ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نشان ڈالنے والا بھی لانتی ہے اور جس کو ڈالے جا رہے ہیں وہ بھی لانتی ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میرے آقا نے فرمایا جو اپنے ابرو کے، یہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں، جو اپنے ابرو کے بالوں کے ڈیزائن بنائے تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی لانتی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کے اندر دھاگے کا استعمال کروائے اس لیے کہ میرے دانتوں میں جو ہے وہ خلا بڑھتا جائے اور دانتوں کی خوبصورتی مجھے جوانی کی طرف ڈال دے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی لانتی ہے۔ جب ایسے معاملے کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سنا رہے تھے تو حضرت ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے گزر رہی تھی۔ آپ نے خطبہ سنا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کر دیا، کہا اے عبداللہ بن مسعود تم نے کیا عورتوں پہ لعنت والا معاملہ شروع کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، میں تو وہی بات بتا رہا ہوں جو میں نے کملی والے آقا کی زبان سے خود سنی ہے۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا یہی تو بات ہے جو میں خطبہ دے رہا تھا تو تم نے سنا ہے۔ تو حضرت ام یعقوب کہنے لگی کہ اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے؟ کہا ہاں اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو ام یعقوب کہنے لگی میں نے قرآن تو سارا پڑھا ہے لیکن مجھے کسی طرف ایسی بات نہیں ملی کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہو۔ تو دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود کا انداز کتنا پیارا تھا، جنہوں نے قرآن مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا تھا۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ فرمایا یہی تو قرآن پاک ہے جو رب کا فیصلہ ہے اور جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ آج پتہ کیا ہوا، آج اس پر ہنسنا اور فیشن پرستی کا ماحول دیکھنا ہو تو آج تو داڑھیوں کے ڈیزائن بننے شروع ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن انسان کا زیور جو ہے وہ داڑھی شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن انسان کا زیور داڑھی شریف ہے، لیکن آج داڑھی شریف کے ایک ایک فلیکس کے 10 تصویریں
ایک حمام میں لگی ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے اس کو کہ تم نے ایسے داڑھی کرنی ہے، ایسے کرنی ہے۔ ارے تم اللہ کے رسول کا امتی ہے، مصطفیٰ کا نوکر ہے، کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ ایک صحابی کی ایک ہی داڑھی کا بال تھا اور حضور کے سامنے آتا تھا، مصطفیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ داڑھی شریف کے بال کملی والے کو پسند تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا یہ حضور جو مسکراتے ہیں، تو انہوں نے اس بال کو بھی اتار دیا، لیکن پہلے اس کو تیل لگاتے تھے، آج اتار دیا تو حضور کے سامنے آئے تو سرکار نے مکھ موڑ لیا، چہرہ موڑ لیا۔ یہاں میں ان بھائیوں سے ذرا بات کرنے لگا ہوں توجہ سے کہ بڑی محبت سے پیغام دینے لگا ہوں کہ جس صحابی کا ایک بال اترا اور صرف اس لیے اتارا غلط فہمی میں کہ کیا کہ یہ بال جو ہے یہ شاید مطلب معاملہ صحیح نہیں ہے، تو میں سرکار کے سامنے جاتا ہوں، سرکار مسکرا پڑتے ہیں، تو ایک بال اتار دیا تو سرکار نے چہرہ موڑ لیا، اور جس کے سارے اتارے جاتے ہیں، جس کے سارے اتارے جاتے ہیں، پھر رخ مصطفیٰ کے سامنے تو جانا ہے۔ حضرت پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے اس طرح کا بل کہ تو قبر میں جائے اور جب تمہیں فرشتے اٹھائیں اور جب تمہیں مصطفیٰ کی زیارت کروائیں اور جب تمہیں میرے آقا کے بارے میں سوال کریں اور تیرے بولنے سے پہلے میرے آقا فرما دیں چھوڑ دو، اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرا نوکر بن کے آیا ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرا نوکر بن کے آیا ہے۔ تو قابل توجہ بات ہے کہ وہ جب میرے آقا نے مکھ موڑ لیا تو اس نے سوال کر دیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے جب تیرا ایک بال تھا اور تو اس کو سجا کر میرے سامنے آتا تھا تو اللہ کے فرشتے تیرے اس بال کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور میں اس لیے مسکرا پڑتا تھا، لیکن آج داڑھیوں کے ڈیزائن الگ، آج بالوں کے ڈیزائن الگ ہو گئے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 4 انگلیاں بالوں کے اندر پھیر کے وہ بالوں کو پہلے سیٹ کر رہا ہے، قیام میں جاتا ہے تو بالوں کو سیٹ ہو رہا ہے، رکوع میں جاتا ہے پھر بال نیچے آتے ہیں پھر سیٹ کر رہا ہے۔ میرے نبی کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس نے اس طرح اپنے بالوں کو سیٹ کیا حالت نماز میں، تو میں نے آج کافی دیر پہلے بات پڑھی تھی، میں نے نشان لگایا ہوا ہے، میرے نبی کو یہ بات پسند نہ آئی، میرے آقا نے فرمایا تو گنجا ہو جا، تو گنجا ہو جا، تو وہ جو ہے اس کے بال سارے جھڑ گئے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ حالت نماز میں اس طرح کے فیشن اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو وہ نبی ہے جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے، جو پشت پہ بوجھری رکھنے والوں کو دعائیں دے، لیکن اس معاملے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اور دیکھو آج کل کے جو ماحول میں میرے آقا کی حدیث اور تعلیمات کا مفہوم کیا ہے، یہ جو لباس ہے یہ لباس آیا ہے کہ تمہارا جسم، تمہارا سطر تمہارے لیے یہ ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن آج کل کی شلواروں کے ڈیزائن ہی ایسے آ گئے ہیں کہ اس کو ہم شلوار کہہ ہی نہیں سکتے، وہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے جس سے جسم جو ہے وہ سارا واضح ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں گھر میں برکات نہیں آتی۔ ارے برکتیں کہاں سے آئے؟ میرے آقا نے فرمایا انہو لیس منا من عامل بسنت غیرنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے پہ چلتا ہے۔ یہ جو شلواروں کے ڈیزائن آج کل نکل چکے ہیں، جس کو پجامے کی صورت بنائی گئی ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ تو نہیں تھا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا طریقہ تو نہیں تھا۔ پھر اس طرح کے ڈیزائن کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں یہ بھی ہیں کہ عورت چلے گی لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہنے ہوئے بھی عورت کا جسم جو ہے وہ واضح ہو رہا ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے، یہ ممبر ہی ہوتا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں بابوزو، ہمیں کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے
کہ ہم نے بیوٹی پارلروں میں جا کر نکاح پڑھائے ہیں. اللہ یہ حالات ہو چکے ہیں. کیا دور تھا میرے آقا کا جب مسجد میں ہی برات بیٹھتی تھی اور مسجد میں ہی نکاح ہوتا تھا اور پھر وہ نکاح جو ہے وہ برکات کا سامان بنتا تھا. بلکہ ایک اتفاق والی بات ایسی بھی ہے کہ آج کل ہال کے ٹائم جو تھے اس وقت 10 بجے کا ٹائم تھا تو ایک جگہ پہ گئے نکاح کے لیے تو انہوں نے کہا ہال کا ٹائم کم ہے آپ آئیں جی پارلر میں. گاڑی پہ پہنچے پارلر میں آئے وہاں نکاح پڑھا کے جب ہم واپسی گئے تو کھانا کھایا. ادھر سے دعوت بھی تھی. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو ہال والوں نے لائٹیں بند کرنا شروع کر دی اور دلہن شریف ابھی تک پہنچی نہیں. تو معاملہ پتہ کیا ہوا اس کی رخصتی ہی پارلر سے ہو رہی ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں. ارے جس دن اس نے پارلر میں جانا ہے اس دن کی نمازیں ساری خدا کے سپرد ہیں. نمازیں پڑھی نہیں لیکن یہ طریقہ میرے آقا کا نہیں ہے. میرے آقا کی زندگی سے نور ملتا ہے. آؤ آج کے اس درس میں ہم نے اپنے گھر کا ماحول جب مصطفیٰ کریم کے طریقے پہ بنانا ہے تو انشاءاللہ العظیم جب بچوں کے اندر سنت مصطفیٰ آ جائے گی تو پھر یہ جہاں بھی سمجھ جائے گا وہ جہاں بھی. اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کریم اللہ